بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں۔ حضرت داتا علیہ حجویری کا نام سید ابو الحسن علی بن عثمان ہے اور آپ حسنی سید ہیں۔ آپ کی والدہ بہت بڑی ولیہ اور ماموں بھی بہت بڑے ولی تھے اور تاج الاولیاء کے القاب سے جانے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ اور ماموں کا مزار افغانستان میں مرجع خلائق ہے، وہاں لوگ کثیر تعداد میں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت داتا علیہ حجویری 400 ہجری میں غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے۔ حضرت سیدنا داتا علیہ حجویری کے پیر و مرشد کا نام سید ابو الفضل اور سلسلہ جنیدی تھا۔ داتا گنج بخش نے دین کی طرف بہت رغبت اور محبت پائی، علم دین کے حصول کے لیے بہت کوششیں کیں اور مشائخ عظماء علماء کرام کی خدمت میں حاضر ہو کر علم و فیض حاصل کیا اور خوب سیاحت کی۔ بزرگوں کی تاریخ دیکھی جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بہت سفر کرتے تھے۔ بزرگوں کی سنت ہے کہ علم و فیض حاصل کرنے کے لیے مختلف ملکوں شہروں میں سفر اور بزرگوں کی زیارت کرتے اور مزارات پر حاضری دیتے۔ بزرگوں کی سنائے حیات پڑھیں تو آپ کو سفر ہی سفر ملتے ہیں۔ خواجہ غریب نواز سفر کرتے ہوئے لاہور شہر تشریف لائے تھے۔ سیدنا غوث پاک نے کتنے سفر کیے، جنگلوں اور بیابانوں میں جا کر عبادات کی۔ امام شافعی نے بھی اسی طرح سفر کیا اور علم دین حاصل کیا۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ بھی سفر کرتے کرتے ملک شام پہنچ گئے۔ شام میں ہمارے دلوں کی دھڑکن اور جن کا نام لے کر دلوں کو بڑا سکون ملتا ہے، یعنی موزن رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ فیض حاصل کرنے کے لیے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پر حاضر ہوئے تھے۔ لاہور بڑا مقدس شہر ہے۔ حضرت مجدد الفضل ثانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوبات حصہ اول میں فرماتے ہیں کہ یہ شہر لاہور ہندوستان کے تمام شہروں میں قطب ارشاد کی طرح ہے۔ اس شہر کی برکت تمام ہندوستان کے شہروں میں پھیلی ہوئی ہے۔ مجدد الفسانی کے نزدیک پاک و ہند کے سارے شہروں میں شہر لاہور افضل ہے۔ اس مناسبت سے یہ شرافت اور عظمت والا شہر ہے اور ہماری خوش قسمتی کہ لاہور پاکستان میں شامل ہوا۔ اتنا بڑا ولی آپ کے شہر میں جلوہ افروز اور سایہ فگن ہے۔ یہاں ایک ایسا اللہ کا ولی سویا ہوا ہے جس کی برکت حاصل کرنے کے لیے خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سفر کرتے ہوئے حاضر ہوئے اور داتا گنج بخش کے مزار پر انہوں نے چلا کیا۔ داتا صاحب کی بڑی عظمت ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ 451 میں لاہور تشریف لائے۔ اس وقت لاہور میں جوگیوں اور جادوگروں کو بڑے بڑے نذرانے اور بھینٹ چڑھتے تھے۔ جو ان جادوگروں کی خاطر مدارت نہ کرے اسے جادو کے ذریعے نقصان پہنچاتے تھے۔ اللہ کے کرم سے داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کے قدم لاہور کی دھرتی پر پڑے۔ آپ نے ایک بوڑھی عورت سے دودھ خریدنا چاہا، وہ وہم پرست تھی، ڈر گئی کیونکہ وہ لوگ مسلمانوں کو اچھی نظر سے نہیں دیکھتے تھے۔ اس بڑھیا نے انکار کیا اور کہا میں دودھ آپ کو بیچوں گی تو جادوگر مجھے مار دے گا، میری بھینسوں سے خون آئے گا۔ آپ نے اسے تسلی دی کر سمجھایا کہ انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی۔ دودھ بیچ کر وہ اپنے گھر پہنچی۔ اب جو اس نے اپنے مویشیوں کا دودھ دھویا تو اتنا دودھ نکلا کہ اس کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ تب دوسرے گوالوں کو پتہ چلا کہ ان میں بڑی کرامات ہے۔ دودھ میں برکت کے لیے آنے والے ایمان کی برکت لے کر جاتا۔ آپ کی نیکی کی دعوت سے پورے لاہور میں ہلچل مچ گئی۔ وہاں کے بہت بڑے جادوگر کو پتہ چلا جو کہ گورنر کا نائب تھا۔ اس کی شہرت اور وقار خطرے میں پڑ گیا تو وہ ہنستا اور طعنہ کشی کرتا ہوا اور آپ کے پاس حاضر ہوا، بولا کہ میرے ساتھ مقابلہ کرو۔ آپ نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی لیکن وہ نہ مانا۔ آپ ٹالتے رہے۔ آپ کی ٹال مٹول سے یہ سمجھا کہ آپ ڈر گئے اور آپ میں مقابلے کی طاقت نہیں۔ اس نے جادو دکھانا شروع کر دیا اور ہوا میں اڑنا شروع کر دیا تاکہ زیادہ ڈر دیں۔ آپ نے اپنی پپوش یعنی جوتی مبارک کو حکم دیا کہ اس کو مزہ چکھاؤ تو جوتی نے ہوا میں پرواز کی اور جادوگر کے سر پر پڑنے لگی۔ اس کو مارتے ہوئے داتا صاحب کے قدموں میں ڈال دیا۔ قدموں میں گرتے ہی آپ سے معافی مانگی۔ آیا تھا آپ سے لڑنے کے لیے مگر ہار کر آپ کی غلامی قبول کر لی اور مسلمان ہو گیا اور ظاہری اور باطنی علوم کی تربیت کے بعد اسلام کا مبلغ بن گیا۔
اس کے قبول اسلام سے ہلچل مچ گئی، جادوگروں کا جادو ماند پڑ گیا۔ اس کے اسلام لانے کی خبر دور دور اطراف میں پھیل گئی۔ اس کا حلقہ بہت بڑا تھا، لوگ اس سے متاثر تھے تو دھڑا دھڑ پنجاب سے ہندو آتے جاتے، آپ پر نظر ڈال کر مسلمان ہو جاتے۔ اسلام کی روشنی لاہور میں خوب پھیلی۔ اس کا نام رائے راجو تھا، بعد میں شیخ الہندی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہو گئے۔ ان کا مزار بھی داتا صاحب کے ہاتھے میں موجود ہے۔ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے جہاں آپ کا مزار ہے مکان بنایا اور مسجد کی بنیاد رکھی، مگر اس کے محراب جنوب جانب رکھے۔ علماء وقت نے اعتراض کیا کہ قبلے سے ہٹ کر ہے۔ ایک دن سارے علماء کو اکٹھا کیا، نماز پڑھائی۔ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے کہا کہ میں نے اس سمت میں نماز پڑھائی، ذرا دیکھو ادھر کیا ہے۔ لوگوں نے دیکھا، نہ محراب ہے نہ محراب کی دیوار۔ سب نے کعبہ شریف کا جلوہ دیکھا۔ بڑے کفار نے داتا صاحب کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ آپ کی کتاب کشف المحجوب ہے، اس کے معنی چھپے ہوئے کو ظاہر کرنے والی ہے۔ اللہ کرے ہر مسلمان اس کا مطالعہ کرے اور پڑھ کر اپنی اصلاح کرے۔ آپ نے اور بھی کتابیں لکھی۔ میں شروع میں بیان کر چکا ہوں کہ ہمارے بزرگان دین سفر بہت کرتے تھے، تو غریب نواز سفر کرتے ہوئے داتا صاحب سے فیض حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوئے، یہاں چلا کاٹا۔ آپ نے 588 ہجری میں تشریف لائے اور 579 ہجری میں چلے گئے۔ داتا اور غریب نواز کے معنی قریب قریب ہیں۔ داتا کے معنی ہے دینے والا اور غریب نواز کے معنی غریبوں کو نوازنے والا۔ غریب نواز نے آپ سے متاثر ہو کر ایک شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصار پیر کامل کامل اعلیٰ رہنما۔ امید ہے کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔